اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ ہمزہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ انہی مکی صورتوں میں سے ہے جس میں نہایت ہی دل نشیں انداز میں اور چھوٹے چھوٹے فقروں میں اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو بالکل دل میں بیٹھ جانے والے ہیں۔ انہی میں سے ایک سورہ ہے۔ اس زمانے میں جو بڑے لوگ ہوتے تھے اور صاحب حیثیت مالدار، تو خصوصاً ان کی ایک عادت تھی اور عموماً عام لوگوں کی تھی کہ وہ لوگوں کے عیب منہ در منہ بیان کرتے تھے، عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ کون کیا کر رہا ہے، کس کے اندر کیا خرابی ہے، کس کا کیا حسب نسب ہے، اور کسی طرح کا بھی کوئی عیب ہو تو اس کو منہ ہی پہ اس کے بیان کر دیا کرتے تھے، اس میں اپنی برتری اور بالادستی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کو سخت منع کیا اور کہا کہ ویل لکل ہمزہ، ہر اس آدمی کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے اور منہ پہ تانے دیتا ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں مخصوص لوگوں کو رکھا جائے گا، ان میں سے وہ بھی ہے جو کسی کی عیب جوئی کرنے والا ہو، عیب ڈھونڈنے والا ہو۔ لہذا ایک مومن کا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی عیب کو تلاش کرے۔ ولا تجسسوا، اللہ نے صاف بتایا ہے کہ کوئی کسی کی جاسوسی نہ کیا کرے، کسی کے گھر میں نہ جھانکا کرے، اور کسی کے معاملات کے اندر دخل نہ دیا کرے، اور وہ اس کے اندر جھانک کر کے دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ حتیٰ کہ آج کل جو موبائل ہے، تو موبائل بھی اگر کسی کا ہے تو اسی میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ ہم کسی کا موبائل لے لیں، پھر اس کی دلچسپیاں کیا ہیں، اس کے واٹس ایپ میں کیا ہے، وہ کون سی فائل لوڈ کیے ہوئے ہے، اور وہ کون سی چیزیں دیکھتا ہے، یہ بھی چیز اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی عیب ڈھونڈنے کے مترادف ہے۔ ہم کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور دوسرے کی عیب کو نہیں ڈھونڈنا ہے، بلکہ دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا چاہیے۔ کسی کا اگر عیب ہے، اگر ہم کو کچھ کسی کے تعلق سے معلوم ہے، اگر اس کو کھول دیا جائے تو اس کی بدنامی ہوگی، لیکن ہم نے اللہ کے ڈر سے اگر اس کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی قیامت کے دن جب سب کے راز کھول دیے جائیں گے، اس وقت میں ہماری پردہ پوشی ہوگی۔ تو اس لیے یہ چیز مذموم ہے کہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑا جائے۔ لمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ یہ بھی شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ایک بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے، اور یہ چیز ایک مومن مسلم کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں۔ سامنے بھی نہ کریں، سامنے تو عموماً نہیں کرتے ہیں لوگ، لیکن پیٹھ پیچھے۔ ایک بار صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ چیز بیان کر دی جائے جو اس آدمی کے اندر در حقیقت موجود ہو، تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو ہے غیبت،
غیبت یہی ہے کہ جو اس کے اندر ہے اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے اور آپ اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، تب تو اس کے اوپر بہتان ہے، یہ تو اس کے اوپر الزام ہو گیا لگانا، وہ اس کی سزا زیادہ سخت ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، ایک تو کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑیں اور دوسرے کسی کی غیبت نہ کریں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے، کوئی کسی کے پیچھے برائی نہ کیا کرے۔ نہ اللہ نے فرمایا کہ نہ تو مرد مرد کی کریں، نہ عورتیں عورتوں کی کریں۔ ممکن ہے کہ تم جس کی برائی کر رہے ہو تم سے افضل ہو، ممکن ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، لا یسخر قوم من قوم، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے کہ وہ تم سے افضل ہو جس کا تم مذاق بنا رہے ہو۔ وہاں پر تو یہ بھی ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے برا نام نہ رکھو۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا رنگ روپ کالا ہے تو اس کو کلوا کہنے لگے، اگر کوئی ایک آنکھ کا ہے، آنکھیں دی ہوئی دونوں اللہ کی ہیں، تو اس کو کانا کہنے لگے۔ یہ بھی صفاتی نام ہیں تو نہیں کہنا چاہیے ایسا جو اس کو برا لگے۔ یا کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو کذاب کہنے لگے، یا اسی طرح سے کوئی جو ہے تو لنگ ہے کسی کے پیر میں تو اس کو لنگڑا کہنے لگے، یا کچھ تو بھی نام رکھ لیتے ہیں لوگ ہنسی مذاق کے لیے۔ تو یہ اس طرح کے نام رکھنا، کسی کو برے القاب سے پکارنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اور آگے ایک صفت بتائی گئی ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر کے رکھتا ہے، یعنی وہ مال کے اندر اس قدر منہمک ہے، وہ جانتا ہے کہ ساری دنیا ہماری جو ہے بس یہی ہے۔ جب صبح اٹھے تو مال کی دھن ہے، شام کو سوتے وقت تک کی مال ہی کی دھن رہی، بس مال ہی کی دھن میں وہ جیتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا ہے، کچھ نہیں پہچانتا، رشتے کیا ہیں، ناطے کیا ہیں، اور محبت کیا ہے، مودت کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، ان سب چیزوں کو کنارے رکھ کر کے وہ مال کو حاصل کرتا ہے۔ مال تو مومن بھی حاصل کرتا ہے، لیکن مومن کے حاصل کرنے میں اور کافر کے حاصل کرنے میں اور بددین کے حاصل کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مومن جب مال حاصل کرتا ہے وہ اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ میں فلاں چیز کی دکان کھولے ہوئے ہوں، یا فلاں نوکری کر رہا ہوں، یا فلاں کام کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں لوگوں کو نفع رسانی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ اس میں جو کچھ اس کے تقدیر میں ہوتا ہے اس کو رزق ملتا ہے، اور اس کی نیت ہوتی ہے لوگوں کی نفع رسانی، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کو پریشانیوں سے بچا لینا، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نفع وہ تو ملے گا ہی اس کو۔ اور جو دنیا دار ہوتا ہے وہ مال کس طرح کماتا ہے، وہ ہر طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وہ اگر موقع لگ جائے گا جو دوا ایکسپائر ہو گئی چاہے کسی کی موت کا سبب بن جائے لیکن وہ اس کو بیچ دے گا۔ دال میں اگر کنکر نہیں دکھ رہے ہیں تو اس میں ایک مٹھی ملا دے گا کہ چلو یہی جو ہے تو اتنا بڑھ جائے گا، یہ چاول میں کوئی چیز ملا دے گا۔ اس کو تو مین مقصد ہے نفع حاصل کرنا ہے، کسی کو فائدہ ملے وہ کھا پائے یا نہ کھا پائے، وہ استعمال کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن ہم کو فائدہ ہونا چاہیے۔ دوا بکنا چاہیے، چاہے وہ فائدہ کرے چاہے نقصان کرے چاہے مر جائے آدمی، لیکن ہم کو نفع ہونا چاہیے۔ تو غیر مومن جو ہے غیر مسلم اور بددین آدمی جب مال حاصل کرتا ہے تو ہر طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور صرف ایک ہی راستہ اس کے سامنے رہتا ہے، اور وہ ہوتا ہے راستہ کون سا؟ منافع۔ نفع ہم کو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ہیں تو چاہے ان کو کڈنی بیچنی پڑے، مردہ آدمی کو زندہ رکھنا پڑے، اور چاہے ان کو جو ہے تو جو تکلیف دینا پڑے مریض کو وہ سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن ان کو منافع ہونا چاہیے۔ انجینئر ہے وہ تعلیم ہی اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا ہے۔ اب وہ ایسی پلیا بنا کر کے دے دے گا کہ آپ کا ٹریکٹر اسی میں پھنسا ہوا رہ جائے گا، ایسا بلڈنگ بنا دے گا یا ایسا پل بنا دے گا کہ ادھاٹن کرنے سے پہلے ہی وہ جو ہے تو چھت گرست ہو جاتا ہے۔
تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے مال کو حاصل کرنا۔ مال کو حاصل کرنا دراصل فی نفس ہی غلط نہیں ہے، لیکن مال کی محبت میں اندھا ہو جانا۔ اب بتائیے کہ جب دال کھانا شروع کرتا ہے آدمی اور منہ کے نیچے کنکر پڑتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ نفع رسانی کے لیے ہم دکان کھولے ہوئے ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے صفائی ستھرائی ہو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے تو ہم دوسرے کو نفع پہنچائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے کہ وہ تجارت کرتے تھے کپڑے کی، تو ایک بار ایک تھان آیا تو اس کے اندر چھیرا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سب یہ لوگوں کو بتا دینا کہ اس کے اندر یہ ہے اور اس کی قیمت کچھ گھٹا دینا۔ اب جب رواں روی میں بیچا تو سب بک گیا پورا۔ تو شام کو پوچھا کہ وہ بتا دیا گیا تھا، تو کہا کہ نہیں بتایا گیا، وہ تو اسے رواں روی میں بک گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کے جتنا بیچا ہے تم لوگوں نے، اس کا جو منافع ہے وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو یہ ہوتا ہے جو اہل حق ہوتے ہیں، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، متدین ہوتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پیسہ خوب کماتے ہیں لیکن شریعت کے ہاتھوں سے کماتے ہیں، اور پیسہ جو ہے وہ ہماری زندگی کا ذریعہ ہے کہ زندگی ہماری چلے گی اس کے ذریعے سے، لیکن پیسے کو دل کے اندر جگہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر دل کے اندر دیا تو یہ مسئلہ مشہور ہے کہ کشتی کے باہر پانی رہے گا تو کشتی چلے گی، اور اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو اس کے ڈوبنے کا سامان بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی جمع مالا وعددا، جو مال ہی کو جمع کرنے کے لیے پیدا ہوا سمجھتا ہے، اور اتنی اس کے دل کے اندر محبت ہے مال کی کہ اس کو خوب گن گن کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتا ہے، بس جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے کہ اب اتنے لاکھ ہو گئے ہیں، اب اتنے کروڑ ہو گئے ہیں، اب اتنا ہو گیا بیلنس، اب اتنا ہو گیا ہے، اور اس کو خرچ نہیں کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میرا مال ہے تو میری عزت ہے، میرا مال ہے تو میری حیثیت ہے، میرا مال ہے، اور یہ کب تک رہے گا؟ آدمی کو جو ہے موت کا یقین ہے، اس کے باوجود یقین نہیں رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں ایسا ہوگا کہ مال تمہارے ساتھ میں رہے گا، بلکہ تم لوگوں کو داخل کیا جائے گا حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ جانتے ہیں کہ حطمہ ہے کیا چیز؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نار اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نار کو، آگ کو اپنی طرف منسوب کیا۔ پورے قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آگ کو اپنی طرف اللہ نے منسوب کیا ہو۔ یہ اپنی طرف اس لیے غصے میں اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا کہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تانے دیتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ سب دنیا جو ہے تو ایسے ہی خانہ اغمہ ہے، اس کے اندر جیسے چاہو اسے منہ مارتے پھرو۔ ہرگز ایسا نہیں، ہم ایک عدل کا پیمانہ رکھا جائے گا، وہاں پہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد ہماری خود بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس کے اندر جو ہے تو لوگوں کو ڈال دیا جائے گا جو آخرت کے اوپر اور قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو ہے صرف یہ نہیں کہ جسم کے اوپر حملہ کرے، بلکہ وہ دل کے اوپر حملہ کرے گی۔ دل کے اوپر حملے کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسا جس کا ارادہ ہوگا، جیسی جس کی نیت ہوگی، اس نیت کے حساب سے وہ آگ جلائے گی۔ مال ہم کما رہے ہیں لیکن نیت ہماری کیا ہے؟ کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کسی کو نقصان ہو، کسی کو کچھ بھی ہو، ہمارا اپنا فائدہ ہونا چاہیے، تو ہماری نیتیں ہو گئی۔ اور جس کی جو کسی کی ہم اہانت کر رہے ہیں، منہ در منہ کسی کی کو تانا دے رہے ہیں یا کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اس سے ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان ذلیل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو ہے اس کے دل کے اوپر جو ہے تو اثر کرے گی اور دل کو جلائے گی، اور دل کو جلائے گی جو اس کے دل میں نیت ہوگی، اور جس قدر بھیانک نیت ہوگی اسی قدر اس کو سخت سزا ہوگی۔
انہا علیہم موصدا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا، بڑے بڑے ستون ادھر ادھر ہوں گے کہ کہیں سے اس کو راحت ملنے والی نہیں ہوگی۔ ایک طرف اگر جل رہا ہو، دوسرے طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو تو چلو ادھر سے جل رہا ہے، ادھر جو ہے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، ادھر کچھ راحت مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے ستونوں کے ذریعے سے اس کو آگ میں ڈھک دیا جائے گا، اور وہ آگ جو ہے صرف جسم ہی کو اور ہمارے ہڈیوں کو، کھال کو نہیں جلائے گی، بلکہ جو ہے وہ دل کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کرے گی۔ جس طریقے کی ہماری نیت ہوگی اسی طریقے کے ہمارے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے حملے ہوتے رہیں گے، اور وہ آگ جو ہے جلاتی رہے گی۔ اب یہ کہہ دینا بہت آسان بات ہے کہ آدمی کو آگ کے اندر ڈھک دیا جائے اور دل تک اس کا راکھ ہو جائے، تو زبان سے کہنا بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی جب یہ اس معاملہ سامنے آئے گا عملی طور پر، تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی سخت چیز ہے۔ بات تو کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہے، جو کچھ منہ میں آ رہا ہے، ہمارے پاس الفاظ ہیں تو بے تکان بکے جا رہے ہیں، جو دل میں آتا ہے، کسی کی برائی ہو رہی ہو، کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو رہا، بے تکان بکے جا رہے ہیں۔ اللہ کا خوف آتا ہی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں تو اس میں صحیح بات بول رہے ہیں، غلط بات بول رہے ہیں۔ اس لیے زبان کو میرے بھائی بہت صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ جائز بات بھی علماء نے لکھا ہے، جائز بات بھی اگر آپ بول رہے ہیں تو بہت زیادہ بیکار چیز ہے، اگر اس میں کوئی نفع و نقصان نہیں ہے اور جائز ہے، تب بھی اس نے بچنا چاہیے، تب بھی اس گفتگو سے طویل و عریض بچنا چاہیے۔ تو جو بھی چیزیں جو ہے، تو اب وہ چاہے سیاست کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ووٹ پڑ گئے ہیں اس کے بعد میں ایگزٹ پول کے اوپر بات ہو رہی ہے، کون جیتے گا، کون ہارے گا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، دنیا کے آنکڑے بلا وجہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ سب جو دن مقرر ہے اس دن نتیجے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے، لیکن اسی کے اوپر بحثیں ہوتی رہتی ہے۔ بلا وجہ کی بحثیں لایانی چیز ہے، یہ بھی لایانی چیز ہے کہ جو چیز عنقریب آپ کو معلوم ہو جائے گی اس کے بارے میں بلا وجہ کو بحث کرنا اور اپنے آپ کو وقت کو ضائع کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آدمی کو جو ہے اپنے زبان کو استعمال جو کرنا چاہیے وہ اللہ کے ذکر میں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیے، سبحان اللہ کہتے رہیے، الحمدللہ کہتے رہیے، اللہ اکبر کہتے رہیے، استغفر اللہ کہتے رہیے، تو اس کے اندر ثواب ملے گا۔ اور جہاں ضرورت ہے وہاں پر بولیے، اور اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھا جائے کہ کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کی چغلی تو نہیں ہو رہی ہے، تو نہ تو کہنا چاہیے زبان سے اور نہ تو اس کو سننا ہی چاہیے۔ اگر کہیں ایسی محفل لگی ہوئی ہے اس محفل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر بتائی گئی ہے وہ مال کی حب شدید ہے، مال کی بے پناہ محبت، کہ مال کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں، صرف پیسہ کمانا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ دو باتیں ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنی کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔